بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، خواتین حضرات، غور سے سنیے اور اسے دل کی گہرائیوں میں محفوظ کیجیے اور زندگی بھر اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں رکھیے۔ اور یہ ہے اتوار کا دن، 4 ذی الحجہ کا دن۔ 4 ذی الحجہ کا یہ مطلب ہے کہ حج کے مہینے کی 4 تاریخ اور 10 ہجری کا سال ہے، اور اس سال میں 8 راتوں کا سفر کر کے ہمارے رسول اللہ مکہ میں حج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ مکہ میں ایسے داخل نہیں ہوئے تھے بالکل سر جھکا کر، جیسے آدمی سجدے میں جاتا ہے تو لفظ آیا ہے سجدم۔ مکہ میں داخل ہوئے تھے اور آپ نے اپنا حج قائم کیا، یعنی حجۃ الوداع کیا تھا۔ دعوت اور تبلیغی کا کام پورا ہو گیا اور رسول اللہ کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے یعنی سماج کی تعمیر ہو گئی، اور اس سماج کی شکل اور صورت سامنے آ گئی۔ اب ہمارے نبی کو غیبی نظام سے آپ کے قلب میں ایک احساس ہونے لگا، اور وہ احساس یہ ہونے لگا کہ آپ کے قیام کا زمانہ اس دنیا میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور چنانچہ آپ نے اسی مہینے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا۔ تو آپ انہیں بہت دور تک رخصت کرنے کے لیے گئے اور کئی جملے بولے، من جملہ اور باتیں بھی بولی، لیکن باتوں باتوں کے اندر یہ فرمایا کہ اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری اس قبر کے پاس سے گزرو گے۔ تو حضرت معاذ یہ سن کر رسول اللہ کی جدائی کے غم میں رونے لگ گئے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ آپ نے پیغمبر کو اس دعوت کے ثمرات دکھا دیں، جس کی راہ میں آپ نے 20 برس سے زیادہ عرصہ تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اور اس کی صورتیں یہ ہیں کہ آپ حج کے موقع پر اعتراف مکہ میں قبائل عرب کے افرادوں اور نمائندگانوں کے سامنے ساتھ جمع ہوں، اور پھر وہ آپ سے دین کے احکام پر شرعی حاصل کریں، اور آپ ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی ہے، پیغام رب کا لوگوں تک پہنچا دیا ہے، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے اسی وجہ سے یہی سوچ کر آپ نے حج کا اعلان فرما دیا، تو مسلمان عرب کے پورے ایریے سے جوک در جوک، یعنی کہ جھنڈ کے جھنڈ، گروپ کے گروپ مدینے میں تشریف لے آئے، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارے نبی کے نقش پا حاصل کر لیں۔ پھر شنیوار کے دن جب حج کے مہینے میں 4 دن باقی رہ گئے تھے، یعنی ذی القعدہ میں 4 دن رہ گئے تھے۔ حج کا مہینہ ذی الحجہ کا ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا مہینہ ذی القعدہ کا ہوتا ہے، تو اس میں 4 دن رہ گئے تھے۔ تو رسول اللہ نے کوچ کی تیاری فرمائی اور بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانور کو کلاوہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوچ فرمایا۔ عصر سے پہلے ذوالذو لحظہ پہنچ گئے اور وہاں عصر کی نماز پڑھی اور رات بھر وہیں رکے، وہیں خیمہ زن رہے، اور صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے ہمارے نبی نے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا ہے کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے جسم میں عطر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز کیا۔ خوشبو کی چمک آپ کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت نماز اور ظہر پڑھی۔ اس کے بعد مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی۔ پھر باہر تشریف لائے، کسوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، دوبارہ صدائے لبیک بلند کی۔ اس کے بعد میں اونٹنی پر سوار ہو کر کھلے میدان میں تشریف لے گئے اور وہاں بھی لبیک پکارا۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، اور ہفتے بھر بعد جب آپ سر شام مکہ کے قریب پہنچے تو جیتوا میں ٹھہر گئے اور وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا۔ پھر مکہ میں سجدم داخل ہوئے۔ یہ اتوار کا دن تھا، 4 ذی الحجہ اور 10 ہجری تھی۔ مسجد حرم میں آپ نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا۔
آپ اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہو کر آپ نے بلائی مکے میں حضون کے پاس قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا اور کوئی طواف نہیں کیا۔ آپ کے جو صحابہ کرام اپنے ساتھ ہدی نہیں لائے تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں، لیکن چونکہ آپ خود حلال نہیں ہو رہے تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، مطلب تھوڑا افسوس ہوا، جب آپ نے فرمایا اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہیں ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام نے سر پر اطاعت ختم کر دیا اور جس کے پاس ہدی نہ تھی وہ بھی حلال ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن آپ مینا تشریف لے گئے اور وہاں ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ آپ نے وہاں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر وہاں پر توقف کیا یعنی کہ وہاں پر رکے، سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد میں عرفہ کو چل پڑے اور وہاں پہنچے تو وادی نمراہ میں کوبہ تیار تھا، مطلب وہاں ٹھہرنے کی جگہ کو کوبہ بولتے ہیں، تو کوبہ تیار تھا، اس میں نزول فرمایا، وہاں ٹھہرے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے قصوہ پر قضاوہ کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ارد گرد 1,44,000 انسانوں کا بڑا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا اور موجود تھے۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبے کا ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو خطبہ دیا اور اس خطبے کو رابعہ بن امیہ بن خلف نے ریپیٹ کیا بلند آواز میں۔ تو خطبہ یہ تھا کہ لوگوں میری بات دھیان سے سن لو، شاید میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون و تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی رواں مہینے کی موجودہ شہر کی گرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ہے قبیلہ حذیل، رابعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا اور اسی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ہے عباس بن عبد المطلب کا سود۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے۔ عورتوں کو تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ لوگوں تم عورتوں کو سخت مار نہ مارنا، ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ میں تمہیں ایسی چیز دے کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑا تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر آپ نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے۔ زمانہ گھوم کر پھر اسی دن کی حیثیت پر آ پہنچا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ سال 12 مہینے کا ہے جس میں 4 مہینے برکت کے ہیں، 3 لگاتار ہے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب مجر کا مہینہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ لوگوں میرے بات پلٹ نہ جانا، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ظلم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اس ظلم کی سزا میں وہ خود پکڑا جائے گا۔ باپ کی جگہ بیٹا نہیں اور بیٹے کی جگہ باپ نہیں۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا
مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو باحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہر انسان کا، ہر بات کا، ہر چیز کا کمال کے بعد زوال ہی ہوتا ہے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، پھر اقامت کہی، رسول اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد میں حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی گئی۔ جاتے جاتے آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور اسلامک نالج والی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔